جی السلام علیکم، کیا حال ہے جی؟ آپ سب ٹھیک ہیں؟ آج تو وہ گرمی وہ تپی استغفر اللہ استغفر اللہ، سخت گھبرا گئے۔ اللہ تعالیٰ معافی دے، دن بدن گرمی کی شدت بڑھ رہی ہے، بہت بڑھ رہی ہے، خوف آ رہا ہے۔ اللہ پاک رحم کرے۔ ادھر بارشیں ہیں کہ وہ مچل مچل کے آ رہی ہیں، اللہ پاک بس ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ حضرت حسین کا جب ذکر آتا ہے تو ذہن میں آتا ہے قربانی کہاں سے شروع ہوئی۔ یہ میں نے واقعہ پڑھا تھا کہ جب حضرت عبداللہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، ان کے بارے میں تھا کہ حضرت عبدالمطلب نے خواب میں دیکھا کہ اپنی کوئی بہت قیمتی چیز قربان کرو، تو انہوں نے پھر میں نے پڑھا تھا کہ ایک دن بھی 100 اونٹ ذبح کیے، دوسرے دن پھر یہی خواب آیا، پھر 100 اونٹ، تیسرے دن پھر آیا، پھر اس کے بعد آپ نے سارے اپنے قریبی خاص بندوں کو بلا کے بتایا کہ میں 3 دن سے ایک خواب دیکھ رہا ہوں کہ اپنی بہت زیادہ قیمتی، تو اس وقت حضرت عبدالمطلب کو حضرت عبداللہ سے بہت پیار تھا، اتنا پیار تھا کہ ان کی جان تھی۔ ان کو ذہن میں ابھی یہ بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ کی قربانی مانگ لیں۔ پھر بہت سب سے مشورے کر کے پھر میں تھوڑا سا بھول بھی گیا، اگر کسی کو نے پڑھا ہو یا پتہ بھی ہو، جہاں سے کوئی میری غلطی ہو مجھے بتا دے، کہ انسان طرح کا پتلا ہے اور شیطان ایسی کوشش میں ہوتا ہے کہ اچھی اچھی باتیں اسے بھول ہی جائیں۔ پھر میں یہی پڑھا تھا کہ انہیں سارے بندے اکٹھے کر کے پھر میں اونٹوں کی قربانی انہوں نے دی تھی، تو اللہ تعالیٰ مجھے راضی ہو گئی، قربانی یہاں سے شروع ہوئی۔ پھر حضرت ابراہیم السلام، حضرت اسماعیل کا ذکر آ گیا، قربانی پھر ان کے بعد ان کا نام آ گیا، حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، وہ بھی ایک بڑی قربانی تھی۔ پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل کا واقعہ آ گیا، پھر اس کے بعد حضرت حسین ان کا ذکر آ گیا۔ حضرت حسین جب پیدا ہوئے تو اس وقت جبرائیل السلام مٹی لے کے آ کے کربلا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں رکھ دی، اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ساری بات جبرائیل السلام نے بتائی۔ حضرت حسین سے مطلب اکثر بہت پیار حضرت محمد حسن سے بھی کرتے تھے، کیونکہ وہ بھی شہید ہوئے تھے، لیکن جب حضرت حسین روتے تھے تو حضرت فاطمہ سے کہتے تھے حسین کو نہ رونے دیا کرو، میرے دل کو کچھ ہوتا ہے، حسین کو بالکل نہ رونے دو۔ وہ پیار بھی بہت کرتے تھے دونوں بچوں سے، بے حد پیار کرتے تھے۔ اور جنت کے جوانے کے سردار ہیں دونوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں جنت کے سرداروں میں سے ہیں۔ پھر حضرت علی وہ بھی شہید ہوئے ہیں، وہ 2-3 دن بھی زندہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ بھئی میرے قاتل کو کچھ نہیں کہنا، میں خود اسے ملوں، میں خود اس کو پوچھوں گا، لیکن آپ نے کچھ نہیں کہا۔ حضرت عثمان غنی وہ بھی شہید ہوئے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے تھے، ظالموں نے ان پر بھی پانی بند کر دیا تھا، اس کنویں کا پانی، کہ جب بہت حالات خراب ہو گئے، قحط ہو گیا تھا، تو ظالموں نے پانی نہیں دیتے تھے مسلمانوں کو، تو حضرت عثمان غنی نے ایک کنواں خریدا تھا، بیئر اس کا نام تھا، اور وہ وقف کر دیا سب کے لیے، مسلمانوں کے عیسائی سب بھی اس سے پانی پئیں، تو پھر اسی کنویں کا پانی حضرت عثمان غنی پہ بند کر دیا۔ حضرت محمد حسن، حضرت حسین اس وقت وہ پہرا دے رہے تھے، جب وہ ظالم شیطان دیواریں ٹاپ کے ان کے گھر میں داخل ہو گئے، حضرت محمد حسین کو شہید، حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا تھا۔ اچھا میری علمی دیکھیں، میری اتنی زندگی گزری اور مجھے نہیں پتہ چلا کہ عمر بھی شہید ہوئے تھے، ان پر بھی قاتل حملہ ہوا، 3 دن رہے ہیں اس طرح بے تکلیف میں رہے ہیں۔ تو میں آج اخبار میں پڑھا، میں اپنی لاعلمی پہ، اپنی بیوقوفی پہ مجھے بہت افسوس ہے کہ میں کبھی بھی مجھے نہیں اس چیز کا علم ہوا کہ حضرت عمر بھی شہید ہوئے، ان کا کوئی قاتلانہ حملہ ہوا تھا، یہ بات مجھے میرے علم میں بالکل نہیں، کہیں سے نہیں گزری۔ حضرت عمر فاروق کا میں پڑھا تو میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ دیکھیے ان کا آخر میں لکھا ہے کہ ان میں 26 ذی الحج کو
23 ہجری کو آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پر قتل حملہ ہوا. آپ شدید زخمی ہو گئے. 4 دن تک موت حیات کی کش میں رہے. آخری وقت پر آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ سے کہا کہ میرا سر زمین کی طرف کر دو، اور آپ ایسی سجدے میں آپ کے روح پر باز کر دو. اور حضرت عمر فاروق کے اتنے واقعات لکھے ہیں. پردے کے بارے ان میں دل میں آیا تھا، اذان کا ان کے دل میں آیا تھا، جو بچے پیدا ہوتے ہیں یہ ساری تفصیل میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ بہت بڑا مضمون ہے. مرحوم کی وجہ سے میں چاہتی ہوں کہ آپ کو یہی سنا دوں تھوڑا تھوڑا کر کے. یہ بہت مشہور ہیں مفتی ڈاکٹر محمد کریم خان. ان کا ہر دفعہ ہر جمعے کو بہت زبردست مضمون آتا ہے، بڑا وسیع ہوتا ہے، اتنا زبردست. انہوں نے لکھا ہے کہ خلیفہ راشد ثانی امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اسلام کی وہ عظیم شخصیت ہیں جن کی اسلام کی روشن خدمات، جرأت، بہادری، عدل انصاف پر مبنی فیصلوں، فتوحات اور شاندار کردار و کارناموں سے اسلام کا چہرہ روشن ہے. سیدنا عمر بن خطاب تاریخ انسانی کا ایک ایسا نام ہے جس کی عظمت کا آپ اپنے ہی نہیں بیگانے بھی تسلیم کرتے ہیں. وہ نبی نہیں تھے مگر اللہ نے ان کی زبان حق پر وہ مضامین جاری کر دیے تھے جو وحی کا حصہ بن گئے. قبول اسلام کے بعد وہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے ہدائی بن کر فاروق کہلائے. تعارف: آپ کا نام عمر بن خطاب، لقب فاروق و کنیت ابو حفص ہے. آپ کا سلسلہ نسب نوح پشت میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے. سبحان اللہ. آپ سے قبل 40 مرد و 11 عورتیں نور اسلام سے منور ہو چکی تھیں. آپ عام عامل فیل کے تقریباً 3 سال بعد، عامل فیل وہی جو جب بادشاہ آیا تھا، ابشا ہاتھیوں کی جنگ ہوئی تھی، نبوت کے 6 سال 35 سال کی عمر میں شرف با اسلام ہو کر حرم ایمان میں داخل ہوئے. محبوب خدا اور مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا عمر فاروق جو عظیم المرتبہ شخصیت ہیں کہ جن کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ سے خصوصی طور پر دعا مانگی تھی. حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے، یا اللہ ابو جہل بن ہشام یا عمر بن خطاب دونوں میں کسی ایک کسی اسلام کو غلبہ و عزت عطا فرما. حضرت عمر اگلے دن مشرف اسلام ہو گئے. حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ جب حضرت عمر ایمان لائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے. کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمان والوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام لانے پر خوشی منائی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے اسلام کو قبول کیا تو مشرکین نے کہا آج ہماری قوم آدھی رہ گئی ہے. آپ اسلام قبول کرنے سے نہ صرف اسلامی تاریخ میں انقلابی تبدیلی آئی بلکہ مسلمانوں کو قوت عزت میں بھی بے پناہ اضافہ ہوا ہے. حضرت عبداللہ بن ابن سعود سے روایت ہے کہ بے شک حضرت عمر قبول اسلام ہمارے لیے ایک تاریخ فتح تھی اور ان کی عمارت ایک رحمت تھی. وہ خدا کی قسم ہم بیت اللہ میں نماز پڑھنے کے استطاعت نہیں رکھتے تھے یہاں تک کہ حضرت عمر اسلام لائے. بس جب اسلام لائے تو آپ مشرکین مکہ کا سامنا کیا یہاں تک کہ انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا. تب ہم نے خانہ کعبہ میں نماز پڑھی. سبحان اللہ. فضائل و مناقب: حضرت سیدنا حضرت عمر فاروق کی فضائل میں بہت سی احادیث وارد ہیں. ان میں چند ایک حسب ذیل ہیں. حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میرے پاس کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا. کتاب المناقب حدیث. حضرت ابو سعید خضری سے روایت ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر فاروق عشرہ مبشرہ صحابہ میں شامل ہیں، یعنی آپ ان 10 خوش نصیب صحابہ کرام میں شامل ہیں جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی. اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف آپ کے لیے جنت کی بشارت دی بلکہ حشر کے دن بارگاہ عزتی میں آپ کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا اس کے بھی احوال بیان فرمائے. حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ سب سے پہلے جس شخص پہ مصافحہ فرمائے گا وہ عمر ہے، اور سب سے پہلے جس شخص پہ سلام بھیجے گا اور سب سے پہلے جس کا ہاتھ پکڑ جنت میں داخل فرمائے گا عمر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عمر فاروق کی رائے اور قرآنی احکام نزول. حضرت سیدنا عمر فاروق ہر درجہ ذہین
سلیم طبع، بالغ نظر اور صاحب رائے تھے۔ قرآن پاک کے متعدد احکامات آپ کی رائے کے مطابق نازل ہوئے، مثلاً اذان کا طریقہ، عورتوں کے لیے پردے کا حکم، شراب کی ممانعت جیسا نازل ہوا۔ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ اور پردے کی آیت میں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خدمت عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو پردے کا حکم فرمائیں، کیونکہ ان میں سے نیک اور بد ہر قسم کے لوگ کلام کرتے ہیں، اور پردے کی آیت نازل ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ شجاعت، فصاحت و بلاغت اور خطابت میں بھی طائب زمانہ افراد میں سے۔ آپ ادبیات میں ذوق لطیف کے حامل اور شعر کے اعلیٰ نقاد تھے۔ ابتدا میں ملیح شعر کہتے، مگر دینی خدمت نے اتنا غلبہ پا لیا کہ اس ذوق اظہار کا موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ آپ شعر جاہلیت میں بھی اصلاح کے علم بردار تھے۔ فنون حرب اور سپہ گری میں بھی شاہجہان عرب میں نہایت ممتاز منفرد تھے۔ اپنے والد کی طرح شعرا فاق نصاب تھے۔ زندگی کا اکثر بیشتر حصہ فیضان نبوت سے سیرابی میں بسر کیا۔ آپ فقہ اور اتحاد میں بلند مقام رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن سعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب تک ائمہ فقہ کے سلاسل جا کر ملتے ہیں، اور آپ کی رضی اللہ تعالیٰ تربیت یافتہ تھے۔ علمی مقام اسلام کی آمد سے قبل عرب میں لکھنے اور پڑھنے کا کوئی خاص رواج نہ تھا۔ جب حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو فیصلہ تو قبیلہ قریش میں صرف 17 آدمی ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور حضرت عمر فاروق نے بھی اسی زمانہ میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ چنانچہ امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق کے فرامین، آپ کے خطوط اور آپ کے خطبات اور توقیعات اب تک سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہیں، جن سے آپ کی قوت تحریر، برجستگی کلام اور زور تحریر و تقریر کا ایک اندازہ ہوتا ہے۔ فصاحت اور بلاغت کا یہ علم تھا کہ آپ کے بہت سے مقولے عربی ضرب المثل بن گئے ہیں، جو آج بھی عربی ادب کی جان ہے۔ اسی طرح آپ علم النصاب میں بھی جدت طولہ اور کمال حاصل ہے۔ شہادت کی بشارت حضرت سیدنا عمر فاروق کی شہادت کی بشارت حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی۔ حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور عثمان غنی تھے۔ ان کی موجودگی کی وجہ سے پہاڑ وجد میں آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر قدم مبارک فرمایا اور فرمایا، اے احد، ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہیدوں کے سوا کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔